رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام للظالم البادی غدا بکفہ غزہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام اور سسٹم پہ عمل کرنے سے جہاں ایک طرف انسان کمال تک پہنچتا ہے، فلاح و بہبود تک پہنچتا ہے، مقصد حیات یعنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، وہیں دوسری طرف جب انسان تقوی پروردگار کو اپناتا ہے تو بہت سارے ایسے حالات کہ جس کے لیے انسان یا آمادہ نہیں ہوتا ہے یا اس کے ذہن میں نہیں ہوتے ہیں کہ یہ پرابلمز اور مشکلات آ سکتی ہیں، بہت سارے ایسے حالات سے تقوی پروردگار انسان کو محفوظ کر لیتا ہے اور بچا لیتا ہے۔ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جو انسان کو پسند نہیں ہوتے، خوب اچھے نہیں لگتے ہیں اس کو۔ یہ حالات دو وجہوں سے پیش آتے ہیں۔ کبھی خود انسان اپنی زندگی میں ایسی غلطی کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ حالات پیش آتے ہیں، اور کبھی ٹھیک ہے کہ انسان صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور اس راستے پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشکلات سے گزرے گا۔ جہاں تک یہ والا مسئلہ ہے کہ انسان کو اس راستے پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشکلات سے گزرے گا، خوب ان سے تو کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، اس کا تقاضا ہے، وہ حالات ویسے ہی ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام بھی مشکلات سے گزرے ہیں، انہوں نے بھی مشکلات کو برداشت کیا ہے، مصائب و آلام کو برداشت کیا ہے، تو ظاہر ہے اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن وہ مشکلات کی جو ہماری غلطی کی وجہ سے ہیں ان سے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ تقوی پروردگار ہم کو ان سے بچاتا ہے۔ وہ حالات جو ہماری غلطی سے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں، تقوی ان سے بچاتا ہے، اور وہ حالات جن سے جو مشکلات ہیں نہیں بچ سکتا انسان، ممکن نہیں ہے، اگر انسان تقوی پہ ہے تو تقوی اس کا اجر دلاتا ہے، اس کا اجر دلاتا ہے، یعنی انسان کو اس کا اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ صبر کی حالت ہوتی ہے انسان کی، کہ ان صبر کی بنیاد پہ خود اب اگر یہ کہا جائے کہ جب دونوں طرف مشکل ہی پیش آنی ہے تو خود کیا ضرورت ہے سب کرنے کی، انسان چلے اپنے حساب سے، غلطی بھی ہوگی تب بھی مشکلات، نہیں بھی ہوگی تب بھی مشکلات، لیکن دونوں مشکلات میں فرق ہے۔ انسان اس کو یہاں سے مثلاً اپنے گھر کا سفر کرنا ہے، ہو سکتا ہے راستے میں مشکلات ہوں، روڈ صحیح نہ ہو، گڈھا ہو، سگنل کی پرابلم ہو، خود سفر چلنا مشکل۔ یہ مشکلات اس وقت بھی پیش آئیں گی جب وہ اپنے گھر کے راستے پہ جائے گا، اس وقت بھی پیش آئیں گی جب وہ غلط راستے پہ جائے گا۔ مشکلات دونوں میں، لیکن فرق کیا ہے کہ جب غلط راستے پہ چلے گا تو مشکلات تو برداشت کرنی پڑیں گی، دیکھنے میں اچھا لگے گا کہ سفر کر رہا ہے، لیکن مقصد تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر انسان اس راستے پہ چل رہا ہے جو اس کے گھر کا راستہ ہے،
تو مشکلات تو برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن وہ اپنے گھر تک، اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں مشکلات ہو تو پھر کیا فرق ہے؟ فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ مشکلات کے بعد یہ ہم کو ایک فرق تو ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو مشکلات جو ہماری خود اپنی غلطی کی وجہ سے ہیں، وہ اس کا عین ممکن ہے کہ اجر و ثواب ہم کو نہ ملے، اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہو، لیکن جو نظام پہ عمل کرنے کی بنیاد پہ ہے، جو اللہ کے اطاعت کی بنیاد پہ ہے، تو خوب اللہ اس کا ہم کو اجر دے گا۔ تو ایک فرق تو وہ ہے، لیکن دوسرا جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہ کہ یہ راستہ کہ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے اور جس میں نیچرل مشکلات ہیں، باوجود مشکلات کی ہم کو مقصد تک پہنچا رہا ہے، لیکن وہ والا راستہ ہم کو مقصد تک نہیں پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان چل رہا ہو مقصد تک نہ پہنچے۔ لہٰذا اب دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اگر انسان تقوی پروردگار پہ عمل کر رہا ہے تو مقصد تک بھی پہنچے گا، اور اگر راستے میں مشکلات ہوتی ہیں تو اللہ اس کو ان مشکلات کا اجر بھی دے گا۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، شاید اس کی تعبیر ہو کہ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ہے نا؟ یہ کہیں اور نہیں ہوتا ہے، یہ صرف نظام پروردگار میں ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار میں جو سلسلہ ہے اس میں امام فرماتے ہیں للظالم البادی، وہ شخص کی جو ظلم کی ابتدا کرتا ہے، زیادتی کی ابتدا کرتا ہے، وہ ظالم کی جو شروعات میں ظلم کرتا ہے، غدن بکفہ غضہ، آنے والے کل میں، آنے والے وقت میں وہ ندامت سے، غصے سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اس کو اپنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ دانت سے جیسے ہاتھ آدمی کاٹتا ہے، اس کو اپنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ یہ تعبیر عام طور سے اس وقت استعمال ہوتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ غصے میں ہو اور وہ غصے کی وجہ سے کچھ کسی کے اوپر کر نہیں پائے، اپنے ہی کیے کی وجہ سے اس کو غصہ آ رہا ہے کہ ہم نے غلطی کی، اس کی بنیاد پہ اس کو غصہ آ رہا ہے، لیکن وہ غصہ کسی پہ اتار نہیں پا رہا ہے کیونکہ غلطی تو اپنی ہے، اور وہ پریشان ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان محسوس ہو رہا ہے، تو ایسے میں پھر وہ خود اپنے ہی بدن کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی خود کو مارتا ہے، کبھی ہاتھ کو کاٹتا ہے، کبھی بال نوچتا ہے، وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے جس سے دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ایک طرح کی دیوانگی یا پاگل پن ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کی جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں، ابتداً ظلم کرتے ہیں، وہ آنے والے وقت میں ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ غصے سے اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے، اسے کہا جائے کہ وہ آدھے پاگل پن میں۔ مولا کائنات یہاں پہ در واقع اس کلمے کے ذریعے سے ظلم کرنے والوں کے جو حالات اور ان کی جو سرنوشت ہے، جو ان کا انجام ہونے والا ہے، اس کے متعلق بتا رہے ہیں یا اس کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ ان کا آنے والا وقت کیسا ہے اور ان کا نتیجہ کیسا ہونے والا ہے۔ قیامت کے دن ان کے لیے سوائے پشیمانی کے، سوائے غم و غصے کے کچھ اور نہیں ہونے والا ہے۔ مولا نے یہاں پہ در واقع قرآن مجید سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اس مفہوم کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اس دن ظالم یعنی ظلم کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش ہم نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی جو صحیح راستہ ہے، جو رسول نے بتایا تھا راستہ، اس کو ہم اپنائے ہوتے، رسول کو فالو کیے ہوتے۔ یہاں پہ جو امام نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ ظلم کی ابتدا کرنے والا، اصل ظالم وہ ہے کہ جو ابتداً ظلم کرتا ہے۔ مثلا آپ نے کچھ نہیں کیا، سامنے والا آ کے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا، یہ ظلم ہے۔ بعض حالات میں، پوری طریقے سے نہیں، بعض حالات میں جب کوئی ظلم کرتا ہے کسی پہ تو سامنے والے کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک اس کا اپنا بدلہ لے لے۔ ہر حال میں نہیں ہوتا کیونکہ پورا سسٹم ہے، پھر وہ انسان جائے اور فیصلہ کرائے، قاضی اور کورٹ ساری چیزیں، لیکن بعض حالات میں جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں انسان کو حق ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لے لے۔ اگر وہ بدلہ اس حد تک لے رہا ہے کہ جتنا سامنے والے نے ظلم کیا ہے،
تب تک یہ ظالم نہیں ہے، کیونکہ اس نے ظلم کی ابتدا کی تھی، اس حد تک اس کو بدلا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، بعض حالات میں۔ اگر اس نے اس سے زیادہ لیا ہے تو اب یہ جو اضافی ہو گیا ہے، اس میں اس نے ظلم کی ابتدا کر دی۔ ابھی تک وہ ظالم بادی تھا، یعنی شروع کرنے والا تھا ظلم کا، اب یہ بھی اس کے ساتھ ظلم کا شروع کرنے والا ہو گیا، اب یہ بھی ظالم ہو گیا، یہ دونوں ظالم ہو گئے، اپنا بدلہ لے لیا۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا، غصے میں آدمی آتا ہے تو پھر وہ لمٹس اپنی بھول جاتا ہے، اپنے حدود کو، اور پھر وہ زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ بھی ظالم ہو گیا۔ ایسا امام جو کہہ رہے ہیں ظالم بادی، یعنی وہ چیزیں نہیں کہ جو مثلا انسان دفاع میں، یا وہ چیزیں کہ جو انسان کو انتقام کا حق حاصل ہے، انتقام میں کر رہا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ابتداءً ظلم کر رہا ہے، جو ظلم کی شروعات کر رہا ہے۔ یہاں پہ جو مولا کائنات نے ظالم کا یہ حشر بیان کیا، در واقع انسان ظلم کن حالات میں کرتا ہے؟ اگر تھوڑا اس کے وجہ یا علل و اسباب دیکھا جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس چیز پہ آمادہ کرتی ہیں کہ وہ کسی پہ ظلم کرے، زیادتی کرے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پورا موضوع ہے، ایک آدھ دو چیزیں بعنوان مثال ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ اہم ترین اس کا جو ریزن یا عامل ہوتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہیں اور باقی چھوٹے ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں وہ سامنے والوں پہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ حتیٰ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ جو واقعی بڑے ہوتے ہیں وہ ظلم نہیں کرتے، جو واقعاً بڑے ہوتے ہیں۔ جو بڑے نہیں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں عموماً ان سے ظلم جو ہے وہ زیادہ سرزد ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں۔ اور اسی کی بنیاد پہ جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان خود اپنے حقوق طے کر لیتا ہے کہ ہم مثلاً فلاں کو ایسا کہہ سکتے ہیں، فلاں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں، فلاں کو مثلاً اس حد تک اذیت کر سکتے، خود ہی طے کر لیتا ہے۔ در واقع وہ حقوق میں نہیں، کیونکہ حقوق تو ائمہ نے یا اسلام نے ہم کو بیان کیا ہے کہ انسانوں کا ایک دوسرے پہ کیا حق ہے، مسلمانوں کا ایک دوسرے پہ کیا حق ہے، مومنین کا ایک دوسرے پہ کیا حق ہے، بھائی کا بھائی پہ کیا حق ہے، سارے حقوق بیان کیے ہوں۔ خود مولا یہ علی بن الحسین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جو بیش بہا کلمات ہیں، امام علی مقام نے جو حقوق بیان کیے ہیں، جو رسالۃ الحقوق کے نام سے کتابچہ مشہور ہے، اس میں اچھے خاصے حقوق بیان کیے ہیں۔ تو یہ حقوق ہیں جو ایک دوسرے پہ، ہم انہی حقوق کی پیروی میں آگے بڑھیں، انہی کی روشنی میں، خود سے نہیں طے کریں کہ نہیں مثلا ہاں فلاں پہ یہ حق ہے، فلاں کا ہم۔ اور اس کی بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ایک سلوک کریں اور پھر وہ سیم وہی سلوک ہمارے ساتھ کرے تو ہم کو برا لگتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ارے اس نے ایسا کیسے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اگر ہم کو اس پہ حق ہے تو اس کو ہم پہ بھی حق ہونا چاہیے۔ اگر دونوں برابر کے ہیں اور دونوں کا مرتبہ برابر ہے تو دونوں کو برابر حق ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ جہاں پہ اسلام نے کسی کو زیادہ حق دیا ہے، مثلا باپ ولی ہوتا ہے یا استاد ہے، اس طریقے سے بعض لوگوں کو حق دیا ہے، یا ماں کا حق ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو علل و اسباب، یا یوں کہا جائے کہ ریزن ہوتی ہیں کہ انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ در واقع جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس سے متعلق معصومین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ اس ظلم سے متعلق اہم ترین چیز کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں ہے، اور بہت مختصر صاحب کا اس مسئلے میں یہ قول ہے، الظلم ندامہ، ظلم ندامت ہے۔ ایک مفہوم یہ کہ ظلم ندامت کا سبب ہے، نہیں، یہاں پہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خود ظلم ندامت ہے، سبب ہونے میں پھر بھی ایک مسئلہ کسی حد تک چھوٹا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں تو یہ خود ایک طرح کی ندامت ہے، ندامت یعنی شرمندگی، انسان اپنی بے عزتی اس میں اس کو محسوس کرنی چاہیے۔ خود مولا کائنات نے دو جگہوں پہ انہی کلمات قصار میں ظلم سے متعلق گفتگو کی ہے۔ ایک کلمہ نمبر 341 جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، جو ظالم نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا ہے تو وہ وقت مظلوم کے لیے زیادہ سخت تھا نا۔ امام کہتے ہیں کہ اس کی بنسبت وہ دن کہ جس دن ظالم کے ساتھ انصاف کیا جائے گا وہ زیادہ سخت ہوگا۔
ایک شخص نے ظالم نے مظلوم کے ساتھ ظلم کیا، یقیناً وہ سخت ہے، وہ دن اس کے لیے مظلوم کے لیے، لیکن یہ اتنا سخت نہیں ہوگا، اس کی بنسبت وہ دن زیادہ سخت ہوگا کہ جب اس ظالم کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اس کا وقت، اس کا دن، اس کا وہ موقع زیادہ سخت ہے۔ اور اسی بات کو دوسری جگہ پہ بھی امام نے ارشاد فرمایا ہے، یوم المظلوم علی الظالم، وہ دن کی جو مظلوم کے حق میں ہے اور ظالم کے نقصان میں ہے، اشد، وہ زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، من یوم الظالم علی المظلوم، بنسبت اس دن کے کہ جس دن ظالم نے مظلوم کے اوپر ظلم کیا تھا۔ جب ظلم ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے نہیں کہ بہت زیادہ مشکلات ہیں مظلوم کے لیے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ بھی ظالم ہے جو ظلم دیکھ کے چپ رہے۔ یہ بات ہم ایسا نہ سنیں کہ مثلا ہاں ٹھیک ہے ہم تو ظلم نہیں کر رہے ہیں، فلاں ظلم کر رہا ہے، یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں۔ اگر ہم چپ ہیں ظلم دیکھ کے تو ہم بھی ظالموں میں سے ہیں، اور اس کے لیے بھی روایات ہیں۔ ان دونوں کلمے میں جو امام کے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ جس دن یا جس موقع پہ ظالم مظلوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کہ جو دیکھنے میں ہم کو یقیناً لگتا ہے کہ بہت سخت ہے، مشکل ہے، اس کے لیے یقیناً سخت ہے، مشکل ہے، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل وہ دن ہوگا کہ جس دن اس ظالم کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے لیے زیادہ سخت ہوگا۔ جتنا بھی یہ کر رہا ہے آج، ظلم کر لے، عموماً ہوتا ہے نا انسان جذبات میں آتا ہے اور ظلم کرتا ہے، اور اس وقت پھر انسان عقل اس کی کام نہیں کرتی ہے، اور جو بھی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے پوری طاقت خرچ کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف کچھ بھی ایکشن لے لے۔ جتنا بھی یہ کرے گا مظلوم کے لیے سخت ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت خود اس ظالم کے لیے وہ دن ہے کہ جس دن اس کے ساتھ انصاف ہوگا یا فیصلہ ہوگا۔ اس کے نتائج کے طور پہ کہ جب انسان کسی ظلم کو انجام دیتا ہے اور اس کے جو نتائج کے طور پہ آخرت میں جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ظلم کا جو اثر ہے وہ دنیا میں بھی ہے، ظلم کے اثرات دنیا میں بھی ہے، اور اتفاقاً جن چیزوں کے لیے ظلم ہوتا ہے عام طور سے معاشرے میں، ظلم انہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ قول ہے، اس سے متعلق امام فرماتے ہیں، ما من احد یظلم بمظلمہ الا اخذہ اللہ بہا فی نفسہ و مالہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ظلم کرے مگر یہ کہ اللہ اس کے جان یا مال کے ذریعے اس سے انتقام لیتا ہے۔ اللہ اس سے انتقام لیتا ہے، کس چیز سے؟ اس کے جان کے ذریعے سے، اس کے نفس کے ذریعے سے، یا اس کے مال کے۔ خوب انسان کس لیے ظلم کرتا ہے؟ اپنے اسی نفس کے لیے ظلم کرتا ہے، اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے مال کے لیے ظلم کرتا ہے، انہی چیزوں کے لیے کرتا ہے۔ اللہ انہی چیزوں سے انتقام، اور اسی لیے یہ بات کہی گئی، یقین سے کہی جاتی ہے یہ بات کہ جو لوگ بھی آج دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے حالات ایسے ہی رہیں گے، نہیں، آخرت میں جو ان کے لیے ہے وہ اپنی جگہ پہ، عاقبت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دنیا میں ان کی جو ذلت اور رسوائی ہے وہ یقینی، وہ ہر انسان دیکھے گا، اور اسی لیے مولا کائنات نے دوسری جگہوں پہ بھی ظلم کی بھرپور مذمت کی ہے۔ اسی لیے معصومین نے کہا ہے کہ ظلم وہ ہے کہ جس کی سزا بہت جلد اللہ دے دیتا ہے، یا لہٰذا اس کلام سے ہم یہاں پہ اپنی گفتگو کو ختم بھی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اسرع الخیر ثواب البر، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب اجر انسان کو ملتا ہے وہ نیکی، اچھے کام ہے، نیک کام۔ وَإِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عِقَابَ الْبَغْيِ، اور سب سے پہلے جس چیز کا کہ عذاب، جس چیز کا یا جس کا بدلہ، جس کی سزا انسان تک پہنچتی ہے وہ ظلم۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے گناہ انسان کرے اور اللہ اس کو تھوڑا سا سزا دینے میں تاخیر میں ڈال دے عمدن، ایسا نہیں کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ پینڈنگ میں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، نہیں، عمدن اللہ ایسا نہیں، جو بھی کام کرتا ہے عمدن اس کے سسٹم میں ہے یہ۔ لیکن سب سے پہلے جس چیز کا اللہ جس چیز کی سزا دیتا ہے وہ گناہوں میں ظلم ہے،
لہٰذا بدترین چیز ہے ظلم کی جو معاشرے میں بہرحال بہت تیزی سے رائج ہو رہی ہے، اور چھوٹے پیمانے سے لے کے اقتدار کے حاصل کرنے تک ہر انسان کو جب کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اگر صحیح راستہ یا وہ اپنا نہیں پاتا ہے یا اس کو نظر نہیں آتا ہے تو پھر وہ ظلم کے راستے کو اپناتا ہے۔ لیکن یہ انسان مطمئن رہے کہ ظلم کے راستے پہ چل کے انسان کبھی بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو کچھ بھی دکھتا ہے وہ وقتی طور پہ، وہ دائمی نتیجہ اس کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا ہم لوگ حتی الامکان کوشش کریں جب کسی کے ساتھ کوئی سلوک ہو تو کوشش کریں کہ دیکھیں کہیں ایسا نہیں کہ انجانے میں بھی ہم سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی کے حق ضائع ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ورنہ جب تک وہ ہم کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک یہ گناہ ہمارا معاف نہیں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ والصولة الحیدریہ۔ والعصمة فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعة الحسینیہ۔ والعبادة السجادیہ۔ والآثار الباقریہ۔ والمأثر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضاء الرضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والہیبة العسکریہ۔ والغیبة الہیہ۔ واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جو مذہبی مناسبت ہے وہ یہ کہ البتہ سبھی مناسبتیں بعنوان ذکر مذہبی ہیں، کوئی چیز مذہب سے باہر نہیں ہے، یہ اصطلاحیں عرف عام کی ہیں۔ ہم سب کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولایت باسعادت 8 ربیع ثانی کو، اور بعض روایات میں 10 ربیع ثانی کو ہے۔ 11ویں امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جو ہم لوگوں کے جو وقت کے امام ہیں ان کے زمانے سے نزدیک ترین زمانہ ہے، لہٰذا بہت ساری چیزیں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ 11ویں امام کے زمانے سے کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ کلیئر ہوتی ہیں، کیونکہ 11ویں امام کے زمانے میں اگرچہ غیبت نہیں تھی لیکن حالات ایسے تھے کہ ہر امام کا چاہنے والا امام سے آسانی سے نہیں مل پاتا تھا۔ دوسری طرف سے امام نے اپنے نائبین یا رابط جو بیچ میں رابطہ پیدا کرتے ہیں ایسے بنا رکھے تھے جن کے وسیلے سے لوگ امام تک پہنچتے تھے یا اپنی باتوں کو امام تک پہنچاتے تھے اور وہاں سے امام کی طرف سے جواب آتا تھا۔ یا اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ ہمارے ائمہ نے علماء کی اہمیت کے لیے بہت ساری باتیں پیش کی ہیں
وہیں 11ویں امام نے اس سلسلے میں زیادہ گفتگو کی ہے. بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو علماء کی اہمیت کے لیے. اگلا پوائنٹ کہ امام نے جو امام کی مشہور حدیث ہے جس کا تعلق تقلید سے ہے کہ من کان من الفقہاء، فقہا میں سے وہ، امام نے شرط بتائی. یعنی کیا مطلب؟ تقلید کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مجتہد اگر آ جائے تو ہم تقلید نہیں، شرطیں ہیں. اگر مجتہد ہے تو کچھ شرطیں تو توضیح المسائل میں موجود ہیں، بالغ ہے، عاقل ہو، عادل ہو، زندہ ہو، اثنا عشری 12 اماموں کا ماننے والا ہو، وغیرہ وغیرہ. پھر ان ساری شرطوں کے بعد عالمیت ہے، عالم ہو. ان سب کے علاوہ جو امام نے شرطیں بتائی ہیں، سائن لنفسہ، اس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہو، دین کا محافظ ہو، خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، اور اللہ کے یا رسول کے حکم کی اطاعت کرتا ہو. یہ فقیہ ہونے کے بعد کی شرطیں. اگر یہ چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں تو بہت سارے جو غلط راستے ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اور کٹ جائیں گے، اور انسان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ کس کی تقلید کرے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ارے نہیں، اب جو بھی مرجعیت کے نام پہ سامنے آ گیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، نہیں چاہتے کہ ابھی اس کیونکہ مختصر گفتگو کرنا ہے، لہٰذا اس کو فی الحال نہیں چھیڑ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا کہیں پہ بھی کوئی لیبل لگ گیا ہے تو بس ہم اس کے حساب سے خاموش ہو جائیں. نہیں، بالخصوص تقلید کے لیے شرطیں ہیں. بغیر ان شرطوں کے ہمیں تقلید نہیں کرنی چاہیے. یہ امام بھی کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب امام کا قول ہے اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں تو علماء کا بھی اس سے متعلق فتویٰ ہے. دوسری مناسبت یہی آنے والی 10 ربیع ثانی کی بعض روایات کے اعتبار سے معصومہ قم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وفات کی تاریخ ہے. یقیناً معصومہ قم کے جو خدمات ہیں اور آج بھی جو ان کا روضہ علم و حکمت کا مرکز ہے وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے. یہ وہ مرکز ہے کہ جو علم و حکمت کے ساتھ ساتھ بصیرت کو پوری دنیا تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور دشمنان اسلام کی نگاہ میں یہ مرکز یقیناً کھٹک رہا ہے اور ان کو مشکل پیش آ رہی ہے. موجودہ حالات میں سعودی عرب سے متعلق ایک مسئلہ ہے. سعودی عرب سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ سعودی عرب کو ایک یمن سے کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ایک بہت بڑا دھکا لگا. اور دھکا یہ کہ جو سعودیہ نے اتحادیہ بنایا تھا، بہت سارے ملک یا بہت سارے کمیٹی اور افراد مل کے انہوں نے یمن پہ حملہ کیا تھا. اس میں سے 1500 فوجی نکل کے انصار اللہ میں شامل ہو گئے. انصار اللہ معلوم ہے کہ وہ یمن کی فوج ہے. یمن کی فوج کے جو نائب نجات حکومت، قومی جو نجات حکومت ہے، اس کے نائب وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یہ خبر دی ہے کہ سعودی اتحاد سے وابستہ 1500 کے قریب ایسے افراد کی جو قبیلوں کے رہنما ہیں اور جنگجو ہیں، وہ اسلامی مزاحمتی گروہ انصار اللہ میں شامل ہو گئے. اسی کے ساتھ ساتھ بہرحال یہ جو جنگ ہے بہت تیزی سے الحمدللہ نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ پر امید نتیجہ ہے. ہر آنے والے وقت میں جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ خبریں پر امید ہیں، اور دشمن دن بدن مایوس ہوتا جا رہا ہے. جنگ کی حالت آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ملکوں نے اور گروہوں نے مل کے یمن پہ حملہ کیا ہے. یمن وہ ملک کی جو بیچارہ پہلے سے ہی بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھا، لیکن اس کے باوجود آج آپ دیکھیں تو سعودیہ یا اس کے جو ساتھی ہیں وہ شکست کی طرف جا رہے ہیں، یمن فتح اور جیت کی طرف جا رہا ہے. دنیا بار بار اس منظر کو دیکھ چکی ہے کہ کبھی طاقت، مال، دولت، اسلحے، ظاہرداری، ان چیزوں کی بنیاد پہ فیصلے نہیں طے کیا کرو. فیصلے ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اسی طریقے سے جس کو دنیا بہت کمزور اور چھوٹا سمجھتی ہے، اللہ اس کو فتح اور کامیابی عطا کرتا ہے. اس سے پہلے بھی تو آپ دیکھیں جو ایران عراق کی جنگ تھی، کتنے سارے ملک ملے تھے جنہوں نے ایران پہ حملہ کیا تھا.
لیکن نتیجہ جو سامنے آیا وہ سب کی نگاہوں کے سامنے۔ لہٰذا ایک عبری اخبار نے یمن کے صوبہ مغرب میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کی بنیاد پہ جو وہاں کی ایسی فورسز ہیں کہ جو رضاکارانہ طور پہ والنٹری طور پہ آ کے جنگ کر رہی ہیں اور دوسری فوجیں، انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس کو سعودیہ کی شکست شمار کیا، اور نہ یہ کہ صرف سعودیہ کی شکست ہے، مسئلہ اس سے اہم یہ ہے کہ زائونزم حکومت اس کو اپنے لیے علاقائی خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنی بھی بدعنوانی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، جو بھی مشکلات ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یا امریکہ ہوتا ہے یا اسرائیل ہوتا ہے، کہ نارملی دونوں مل جل کے ان ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں۔ خود اسرائیل کے لیے جو حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن ابھی بہت سارے آج باتیں ہیں، لہٰذا ہم اس تفصیل کو نہیں چھیڑنا چاہتے۔ دوسری چیز بھی بہت جلدی سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، فرانس کی جو اپنے آپ کو آزادی کا علمبردار کہتا ہے، آزاد انسان جو دل چاہے کرے، لیکن فرانس میں بھی ایسے حالات ہیں کہ حجاب کو لے کے ٹھیک ہے کہ ایسا کوئی قانونی وہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جو مشکلات سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ذہن میں جو اس کے خلاف باتیں اور فکریں بٹھائی جا رہی ہیں وہ یقیناً تشویشناک۔ فرانسیسی سیاستدانوں اور ذرائع ابلاغ نے ایک سورین یونیورسٹی کی جو قومی طلبہ یعنی اسٹوڈنٹ ایک لڑکی، اس کی جو یونین کی سربراہ منتخب ہونے والی ایک لڑکی جس کا نام مریم بوجیتو، اس کے خلاف بہت زبردست پروپیگنڈا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حجاب میں آئی، حجاب پہن کے ٹی وی پہ آئی، حجاب میں آئی، لہٰذا اس کے خلاف بہت زبردست پروپیگنڈا کیا، اور ان لوگوں نے اس کو حجاب کی بنیاد پہ غیر عورت یا نان وومن کہا۔ اب یہ عجیب معیار ہے، کوئی حجاب پہن لے تو وہ عورت ہی نہیں ہے، جبکہ حجاب عورتوں کے لیے ہی پہچان ہے نا۔ اور اگر فرانس کا معیار یہی ہے کہ حجاب پہننے والی عورتیں نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ فرانس کے مردوں کو پھر حجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ وہ طریقے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو بہکایا جا رہا ہے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنے احمق ہیں کہ بے بنیاد چیزوں کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اس پہ بعض اوقات ہوئی ہے گفتگو، اور ہونے کی ضرورت ہے کہ سینٹرلائز طریقے سے ہم لوگوں کی فکریں کس طریقے سے کیپچر کی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے موڑی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ یقیناً ایک جملے کی بات نہیں، پوری گفتگو۔ اگلی چیز اور ظاہراً آج کی آخری چیز ہوگی، جو ہمارے ملک کا موجودہ اہم ترین مسئلہ ہے، وہ ملعون وسیم کی جس کے یاوہ گوئیاں پاگل پن سامنے آئی ہیں، جو یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کی حرکتیں سامنے آئیں، اور ہم نے اس بات کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ یہ قابل ذکر نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ بس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دفاع ضروری ہوتا ہے، اس لیے لہٰذا اس سے متعلق ابھی تک علماء کا یہ نظریہ رہا ہے کہ زیادہ گفتگو نہ کیا جائے، چونکہ اس کی بلا وجہ شخصیت بن رہی ہے، لیکن ابھی اس نے ان حدود کو پار کر دیا ہے کہ جس کے بعد پھر ان مسائل کو نہیں دیکھا جاتا ہے، شخصیت بن رہی ہے، بگڑ رہی ہے، نہیں، یہ وہ ہر طرح کی جو لائن ہے، ریڈ لائن ہے، سب کراس کر گیا۔ ابھی اس کی بھرپور مذمت اور جتنی بھی ہو سکے، کیونکہ دین اسلام میں کچھ چیزیں بنیادی طریقے سے معیار ہیں، اب اگر ان چیزوں کو کوئی کراس کر جائے تو پھر اب کسی دوسرے مسئلے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف جتنا سخت سے سخت ہو سکے قدم اٹھائیں، اس لیے کہ عالم اسلام کے لیے یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ ملعون عبرت بن جائے ان افراد کے لیے کہ جو کل کو ایسی جرأت خدا نخواستہ کر سکتے ہو۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن بعض چیزوں کو پہلے ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ خود رسول کی وہ ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ خود اس کا حشر قرآن کی نگاہ میں
بسم اللہ الرحمن. البتہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. وہ لوگ کی جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اور یہ مفہوم قرآن مجید میں یا اس طرح کی باتیں دوسری جگہوں پہ. البتہ یہ اس کے لیے ہے، رسول کی وہ ذات ہے کہ جن سے متعلق مومنین کے لیے اللہ کہتا ہے، مومنین کے لیے. یہ ملعون اس سے باہر ہو گیا، ابھی تو ظاہر سی بات ہے مومنین نہیں رہ گیا. یا ایھا الذین آمنو، یہ سورہ حجرات کی آیتیں ہیں. سورہ حجرات کو آپ دیکھیں تو آیت نمبر 2 سے کئی آیتیں ہیں کہ جن میں رسول کی رسپیکٹ کس طریقے سے مومنین کریں اس کے متعلق گفتگو ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طریقے سے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو تیز آواز میں، ویسے رسول سے بات مت کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. مومن اگر با ایمان کے ساتھ اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. خوب، یہ تو خیر بدبخت ہے. اس کے آگے بھی سورہ حجرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شخصیت پہ گفتگو ہوئی ہے. اور خود قرآن میں اگر دیکھیں تو واقعی قرآن نے رسول کی بہت ہی رسپیکٹ سے رسول سے متعلق گفتگو کی. سب سے پہلا سوال اس ملعون کو لے کے یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچا کیوں، وہ کون سے علل و اسباب ہے. کیونکہ جب بھی اس طرح کی چیزیں سامنے ہوں، ٹھیک ہے، ہم کو اس کے مقابلے میں آنا چاہیے، اس کے خلاف سخت ترین قدم اٹھانا چاہیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے راستے ہیں کہ جو یہ حالات پیدا کر رہے ہیں. لہٰذا ان راستوں کو بھی تو بند کیا جائے، آئندہ آنے والے وقت میں کوئی دوسرا وسیم پیدا نہ ہونے پائے. وہ جس عہدے پہ تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ عہدہ اس میں وجہ ہو، اور بہرحال ممکن ہے کہ بہت زیادہ وہ حالات بھی سامنے ہیں. وہ جس عہدے پہ تھا، آیا مذہبی اعتبار سے وہ اس عہدے کے لائق تھا؟ یہ ہماری قوم میں ایک بہت بڑی مشکل ہے. اس کے پہلے بھی کسی موقع پہ ہم نے اس بات کو پیش کیا تھا کہ جب ہم کسی کو اسلامی عہدہ دیتے ہیں تو جو اسلام کے معیار ہوتے ہیں ان پہ غور نہیں کرتے. مثلا ٹھیک ہے، اگر وہ وقف کا چیئرمین ہے تو اس اعتبار سے بنا دیا کہ تھوڑا سا وہ گنڈے ٹائپ کا ہے تو وقف لوگوں سے بچا لے گا. خوب کیا فائدہ ایسا بچانے سے کہ جو بچا کے خود کھائے جا رہا؟ کہاں بچا؟ جو مستحقین ان تک تو نہیں پہنچے گا نا. جب آدمی وہ بچا کے خود کھا رہا ہے تو اس کو بچنا تھوڑی کہتے ہیں. جس انسان کے پاس ایمان نہ ہو کیا بچائے گا؟ دوسرے سے بچائے گا، خود کھائے گا. تو تھوڑا سا اس پہ اگر تحلیلی نگاہ ہو اور ہم لوگ غور و فکر کریں کہ کسی بھی عہدے کے لیے جو اسلام یوں ہی نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ کے قانون کے آگے ہم اپنی عقلوں کو نہیں لا سکتے. بعض اوقات حالات ان چیزوں کا شکوہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. قانون پروردگار حالات کو فیس کرنا جانتا ہے. در واقع اس کی حیثیت ان لوگوں کی جیسی ہے کہ جنہوں نے عہدے کے لیے، شہرت کے لیے یا اپنے آپ کو نقصانات سے بچانے کے لیے دین کو نظر انداز کیا ہے یا بیچا ہے. مثلا قاضی شرح، مثلا عمر سعد، اس طرح کے افراد. در واقع یہ لوگ جب حکومت سے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور حکومت کی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کی نگاہ میں مادیات ہوتی ہیں کہ ہم کو حکومت کے ذریعے سے فلاں چیز دنیا کی حاصل کرنی ہے، تو کوئی فری میں نہیں دیتا ہے کسی کو. اگر وہ آپ کو کوئی عہدہ یا کوئی چیز دیں گے تو آپ سے بھی کچھ لیں گے. بعض اوقات آدمی ایسے حالات میں، خوب اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مجبور تھا پھنس گیا، نہیں. کچھ بھی ہو، کسی جگہ پہ پہنچ کے آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، وہ اس کے حدود میں سے ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو افراد اس راستے پہ، چونکہ ہمارے ملک میں ہیں ایسے افراد اور بھی جو دکھتے ہیں اسی راستے پہ، ٹھیک ہے اس سے کافی پیچھے ہیں، لیکن ہیں. اگر راستہ وہی ہے تو کل کو ہو سکتا ہے ان کو بھی فیس کرنا پڑے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور کچھ لیتا ہے غلط طریقے سے، ٹھیک ہے حکومت کا کام یہ ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کرے، لیکن اگر وہاں پہ ہم غلط طریقے سے کچھ لے رہے ہیں یا چاپلوسی کر رہے ہیں یا غلط قدم آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم سے بھی اس کا عوض لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا.
اور پھر انسان ایسے موقع پہ ہوتا ہے کہ جب ہم سے کچھ مانگا جائے تو انسان اس وقت پہ منع نہیں کر سکتا، لوٹ نہیں سکتا، اس کو ایسا لگتا ہے. ایسا ہے نہیں، کیونکہ بعض چیزیں لمٹ ہیں کہ اس کے آگے انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے. لہٰذا دوسرے بھی بہت سارے افراد کہ جو اس وقت حکومت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور اس غلط سیاست کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں. ایسا نہ ہو کہ کل کو ان سے بھی کوئی ایسی قیمت مانگ لی جائے کہ جو وہ ان کے لیے مہنگی پڑ جائے اور سخت پڑ جائے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، ایک حد کے بعد پہنچنے کے بعد وہ چیزیں ہمارے لیے مفید نہیں ہیں. لیکن انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے. مثلا عمر سعد نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے کہ اگر اللہ ہے اور سب کچھ ہے تو ہم امام حسین کو قتل کر کے استغفار کر لیں گے، نہیں تو کوئی بات ہی نہیں. اس حد تک انسان غافل ہو جائے. اس کے پورے دوست، احباب، رشتہ دار، خاندان سب اس کو منع کر، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لہٰذا یہ تاریخ عبرت ہے ہمارے لیے. تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم آگے بڑھیں تو بہت سارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. اس پورے واقعے کو اگر ہم جو موجودہ حالات ہیں اس کے اس جہت سے پس منظر میں دیکھیں کہ الیکشن اور بالخصوص یو پی کا الیکشن نزدیک ہے. دو جہت ہے اس میں، دو پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ یہ کہ یہ جو حالات سامنے آئے ہو سکتا ہے کہ بعض دوسری سیاسی پارٹیاں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں. لہٰذا ہم کو احتجاج کرنا ہے، سخت ترین قدم اٹھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استعمال نہیں ہونا ہے. یہ ہماری بصیرت ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسری پارٹیاں آ کے ہم کو استعمال کر لیں. ہم کو استعمال نہیں ہونا ہے کسی دوسری پارٹی کے لیے، نہ اس پارٹی کے لیے جو اقتدار میں ہے، نہ دوسری پارٹی کے لیے اعلی کار نہیں بننا ہے ہم کو. ہم جو ہمارا احتجاج ہوگا سخت سے سخت احتجاج ہوگا، لیکن وہ احتجاج اپنے اصول اور قانون کے مطابق ہوگا. وہ حماقت سے اور سادگی سے، غفلت سے خالی ہونا چاہیے. لہٰذا بعض ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جہاں پہ بعض دوسری پارٹیوں نے اس کا استعمال یا استحصال شروع کر دیا ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ خود پارٹی جو اقتدار میں بی جے پی پارٹی، خود اس کی پالیسی ہی سب کو معلوم ہے کہ نفرت اور تفرقے کی پالیسی ہے. لوگوں کے بیچ میں جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، لوگوں کے بیچ میں، قوموں کے بیچ میں نفرتیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور وہ افراد کی جو ساتھ رہا کرتے تھے آج ان کے درمیان نفرت. البتہ اکثریت وہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے. جو ان کی اس پالیسی کا شکار ہوئے ہیں وہ کم لوگ ہیں. ابھی بھی اکثریت کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں ہے. وہ لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے ہیں. 130 کروڑ کے ملک میں ان کی اس پالیسی کے جو شکار ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے صحیح لوگ اکثر ایسے ہیں کہ جو خاموش ہیں، کہ جس کا فائدہ میڈیا بھی اٹھا رہا ہے اور اس طرح کے افراد بھی اٹھا رہے ہیں. بہرحال ان کی پالیسی نفرت کی پالیسی ہے، تفریقے کی پالیسی ہے. اور چونکہ الیکشن نزدیک ہے اور ان کے پاس الیکشن کی اہمیت بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس الیکشن پہ کافی حد تک اگلا الیکشن ڈپینڈ کرتا ہے، اور ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کو پیش کر کے الیکشن جیت سکے، سوائے اس کے کہ بعض چھوٹی موٹی چیزیں. لہٰذا عین ممکن ہے کہ یہ جو حالات پیش آئے ہیں یا پیش کیے گئے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن میں فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی حربہ ہو. اس اینگل سے بھی ہم اس معاملے کی تحلیل کریں. یہ تحلیل اس لیے اہم ہے کہ یہاں پہ پھر کہ ہم عقل سے کام لیں، ہم سوچ سمجھ کے کام لیں. اور الحمدللہ ان دنوں میں جب سے یہ حالات سامنے آئے ہیں، یہ ملعون کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، تب سے اب تک میں بہت سارے ایسے برادران اہل حنود ہیں، ہندو بھائی ہیں، کہ جنہوں نے اس کام کی مذمت کی ہے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں پہنچی تو بتائیے گا، ہم آپ کو بعنوان مثال بعض ویڈیوز بھیجیں گے. انہوں نے اس کام کی مذمت کیوں؟ یہ کام غلط ہے. کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ایسا کوئی کام کرے. لہٰذا یہاں پہ خود ہماری حکومت زیر سوال ہے. اس سے سوال ہے کہ ایسی حرکت کرنے کے بعد ابھی تک آپ کیوں چپ ہیں؟ اس سے پہلے بھی اس کی حرکت ہوئی، FIR بھی ہوا، سب کچھ ہوا. کیوں اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے؟ کیوں اس کو آوارہ چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیوں اس کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ خود حکومت کا چپ ہونا یہ ہم کو اس
بات کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے یا حکومت کو مشکوک کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ بعض پالیسی کے تحت یہ اعلی کار ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اس کے جرم میں اور اس کی غلطی میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جرم کو یا اس کی غلطی کو کم محسوس کریں, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ جو اس کے پس منظر ہیں, جو اس کے پیچھے علل و اسباب ہو سکتے ہیں, ان پہ ہم کو نظر رکھنی ہوگی. نتیجے کے طور پہ بہرحال اگر یہ سارا کام اس مقصد سے ہو رہا ہے کہ اس سے حکومت پولیٹیکل فائدہ اٹھائے گی, تو جو موجودہ حالات ہیں اس کے اعتبار سے یہ واقعہ پوری طریقے سے حکومت کے نقصان میں جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض ان کے خریدے ہوئے میڈیا والے اس کو فائدے میں لانے کی کوشش کریں اور بعض احمق قسم کے لوگ اس میں جو ہے گنگان کریں, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن جو ایک حالات بن رہے ہیں, چاہے وہ کسی مذہب سے متعلق ہو, ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ غلط ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں. اور اگر یہ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ اس سے اسلام کو نقصان پہنچے اور اسلام میں کوئی ایسی خرابی پیش آئے, تو دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ ہمارا غم و غصہ ہے اور ہم اس کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب جب ایسی گستاخیاں کی گئی ہیں, ایسی گستاخیوں کے بعد رسول کی سیرت اور اسلام سے متعلق لوگوں نے زیادہ مطالعہ کیا. جب امریکہ میں قرآن جلایا گیا تھا تو اس سال سب سے زیادہ بکنے والی کتاب وہاں پہ قرآن مجید تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نعوذ باللہ کارٹون بنایا گیا تھا تو اس کے بعد سب سے زیادہ رسول کی سیرت کو لوگوں نے پڑھا تھا اور پہچاننے کی کوشش کی تھی. اور آج اس کا نتیجہ فی الحال جو بہت چھوٹے پیمانے پہ سامنے آ رہا ہے کہ بعض ہندو برادران آ کے کہہ رہے ہیں کہ بس انہوں نے جواب دیا وسیم کو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مثلا رسول نے نعوذ باللہ جناب خدیجہ سے ان کے مال کی وجہ سے شادی کی تھی, تو رسول تو اس ذات کا نام ہے کہ ان کے پاس دن بھر جتنا پیسہ آتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تو شام میں نہیں بچتا تھا. یہ ایک ہندو برادر نے کہا, وہ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ. تو یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ سیرت مزید سامنے آتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں. ہماری اپنی ذمہ داریاں اپنی جگہ پہ, یہ چیزیں ہماری ذمہ داریوں کو کم نہیں کرتی ہیں, یہ چیزیں ہمارے غم و غصے کو کم نہیں کرتی ہیں. لہٰذا ہماری جو ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ سخت ترین قدم اٹھائیں, قانونی اعتبار سے جو بھی ہم اس کے خلاف قدم ہمارے لیے ممکن ہے اٹھا سکتے ہوں ہم قدم اٹھائیں. اس میں سے بہت اہم یہ ہے کہ اس کے خلاف FIR. اب یہ مت سوچیں آپ کی اس سے پہلے بھی ہوا تھا اس کا کیا فائدہ ہوا تھا, نہیں, نتیجہ دینے والا اللہ ہے. جو راستے ہیں ان راستوں کو طے کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابھی ہم نے مثال دی نا کہ کیسے کیسے لوگ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا ان کی فتح. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ہمارے اعتبار سے وقت لگے اور دیر ہو, لیکن نتیجہ انشاءاللہ حق کے ہی ساتھ ہوگا. لہٰذا ہم لیگل اعتبار سے جو بھی قدم اٹھا سکتے ہیں FIR اس کے خلاف, بالخصوص جو یہ کتاب کے نام پہ سامنے آ رہی ہے. حالانکہ کیا اس کی کتاب ہے جو باتیں کرتا ہے, ابھی اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے کہ جو اس کی باتیں ہیں اس پہ بات کی جائے. جاہل انسان ہے, اس کی تو یہ اوقات بھی نہیں ہے کہ مثلا جس طریقے سے ہم نے جہاں تک ہم جانتے ہیں ہم نے پڑھا یہ وہ, تم نے کیا پڑھا, تم کیا جانتے ہو. لیکن بہرحال اب وہ کتاب کس نے لکھی, اس نے لکھی, کسی اور نے لکھی, جو بھی ہو, ہماری مکمل اور بھرپور یہ کوشش ہو کہ وہ کتاب منظر عام پہ نہ آئے کہ جس کے کچھ صفحات سوشل میڈیا پہ ہیں. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں اسلام میں جو اس کا حکم ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہم کو فارورڈ نہیں کرنا, جائز نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ لوگ کی جو اس کے خلاف قدم اٹھا سکتے ہیں یا اس کا جواب دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور کو فارورڈ کرنا جائز نہیں ہے. چونکہ سوشل میڈیا یہ حکم اسلام میں کتب ضال یعنی گمراہ کرنے والی کتابوں سے متعلق تھا ہے کہ اس کو جو ہے وہ عوام کو, عام لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے. ابھی یہی سوشل میڈیا کا حکم ہے. لہٰذا ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کریں. اور آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی جو بہت ساری چیزیں آئی ہیں بتایا گیا ہے کہ یہ توہین ہوئی ہے, لیکن وہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آنے دی گئیں. یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ منظر عام پہ آ گئی, یہ بھی ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن بہرحال جو بھی اس کے پیچھے وجہ ہو, منظر عام, ہماری بھرپور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ کتاب منظر عام پہ نہیں آئے. اس کے لیے ہر لیگل قدم یا جو بھی ہمارے لیے امکان ہو ہم اٹھائیں, اور اس کے اوپر بین لگانے کی, اس کے چھپنے پہ, اس کے بکنے پہ, اس کے باٹے, ہر بھی کوئی بھی جو اس کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ
کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کے سامنے اتنا پیش کر دیں، یہ بہترین موقع ہے نا. لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھے گا جب یہ بات سامنے آئے گی. جو جانتے ہیں اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے ہیں ان کے ذہن میں سوال اٹھے گا. اگر ان کے سامنے اتنا رسول کی سیرت کو پیش کر دیں کہ وہ خود پہچان لیں رسول کیا. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سیرت رسول پہ کام کیا جائے لوگوں کے سامنے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو. لیکن یہ سارے کام بیلنس ہونا چاہیے. ان میں سے ایسا نہیں کہ رسول کی سیرت پہ کام کر دیں تو نہیں. احتجاج تو سب کو کرنا ہے. احتجاج والا مرحلہ ختم نہیں ہوتا، کمزور نہیں پڑنا چاہیے، وہ سب کو کرنا ہے. اس کے ساتھ یہ دوسری چیز ہے. اور ہم سب حکومت سے سوال کریں، ابھی تک آپ نے اس کے خلاف قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ کیوں آپ خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں آپ تماشائی؟ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کا معاملہ ہی نہیں، کسی اور ملک کا معاملہ ہے. آپ کی خاموشی ایسا شو کر رہی ہے، ایسا ظاہر کر رہی ہے. لہٰذا ہم بھرپور طریقے سے حکومت سے سوال کریں، اور پھر آخر میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ یہ سارے معاملات اور مسائل اس حد تک ہوں کہ آنے والے وقت میں لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، اور دوبارہ کوئی ہمت نہ کرنے پائے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی حضرت رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اپنی زبان سے نکال سکے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.